عزیز طالبہ السلام علیکم۔ آج کے اردو کے سبق میں ہم نظم اکتوبر آیا رت بدلی کی پڑھائی کریں گے، جو کہ نرگس کتاب صفحہ نمبر 52 پر ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ نرگس کتاب صفحہ نمبر 52 کھول لیں۔ نظم کا عنوان ہے اکتوبر آیا رت بدلی۔ رت کے کئی معنی ہیں، جیسے حالت، کیفیت یا موسم۔ موضوع کے اعتبار سے یہاں رت کا مطلب تینوں مراد لیے جا سکتے ہیں، جیسے اکتوبر آ گیا ہے اور حالت، کیفیت یا موسم بدل گیا ہے۔ نظم کی پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ کتاب پر لکھتے جائیں۔ گئے گرمی کی شدت کے مہینے، ہوئے ہیں خشک اب بہتے پسینے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، اکتوبر آ گیا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی شدت کے مہینے یعنی جون، جولائی، اگست اور ستمبر اب ختم ہو گئے ہیں۔ گرمی کم ہونے کی وجہ سے پسینہ بھی نہیں آ رہا۔ دن آیا چاہتے ہیں سردیوں کے، لیا ہے سانس سکھ کا ہر کسی نے۔ لیا ہے سانس سکھ کا سے مراد ہے سکون آ گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سردیوں کے دن آ رہے ہیں، موسم اچھا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر کسی کو سکون ملا ہے۔ کبھی سردی کبھی گرمی کی باتیں، کبھی چھوٹی کبھی لمبی ہے راتیں۔ اس شعر میں شاعر تبصرہ کر رہا ہے کہ لوگ کبھی گرمی کی باتیں کرتے ہیں تو کبھی سردی کی، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو کبھی لمبی۔ کوئی گرمی کوئی سردی کو چاہے، غرض جتنے ہیں منہ اتنی ہیں باتیں۔ جتنے منہ اتنی ہیں باتیں سے مراد ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ کوئی گرمی کے فوائد گنواتا ہے تو کوئی سردی کے، کسی کو گرمی اچھی لگتی ہے تو کسی کو سردی اچھی لگتی ہے۔ کبھی پتجھڑ کبھی برسات کیا ہے ان کے پاس جو سوغات کیا ہے۔ پتجھڑ خزاں کے موسم کا دوسرا نام، خزاں کے موسم کو ہی پتجھڑ کا موسم کہا جاتا ہے۔ سوغات تحفہ یا کوئی خاص چیز۔ اس شعر میں شاعر غور و فکر کر رہا ہے کہ کبھی خزاں کا موسم ہے تو کبھی برسات آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ آتے جاتے ہیں اور ہمارے لیے مختلف اور خاص چیزیں بھی لاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوچئے کہ آخر وہ سوغات کون سی ہیں جو یہ موسم لاتے ہیں۔ پتجھڑ یعنی خزاں کے موسم میں پتے سوکھ کے جھڑ جاتے ہیں، آب و ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے جو ہمیں بہت سکون دیتی ہے۔ برسات کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اور یہی وہ سوغات ہیں جو یہ موسم لاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ترستے ہیں کبھی ایک بوند کو ہم، کبھی پانی کی پھر بہتات کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر گرمی اور سردی کا ذکر کر رہا ہے کہ گرمی میں پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور سردیوں میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس شعر میں بھی شاعر سوچ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے۔ یعنی بہتات کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ پانی سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم استعمال نہیں کرتے، اور گرمیوں میں ہمیں تھوڑے سے پانی کی بھی بہت قدر ہو جاتی ہے۔ عجب منظر نظر میں گھومتے ہیں، انوکھی ہیں حسین موسم کی گھاتیں۔ گھاتیں طور طریقے، جیسے اوپر کے شعر میں شاعر نے پانی کی مثال دی، اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے عجیب عجیب منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن موسم کے یہ سارے طور طریقے بہت ہی انوکھے اور نرالے ہیں۔ یہ قطرے اوس کے سبزے کے اوپر، فلک پر ہیں ستاروں کی براتیں۔ اوس شبنم کے قطرے، براتیں رش، بھیڑ یعنی کہ کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا۔ اس شعر میں شاعر منظر کشی کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے صبح کے وقت سبزے پر شبنم کے قطرے نظر آتے ہیں اور رات کے وقت آسمان پر ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں۔ حسین چادر بچھی ہے کہکشاں کی، ستارے روشنی کا چرخہ کاتے۔ چرخہ ایک آلہ ہے جس کو ہاتھ سے چلایا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، پرانے زمانے میں لوگ اس چرخے کو اون یا کپڑے میں سے دھاگا الگ کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ کہکشاں سے مراد ہے ستاروں کا جھرمٹ۔
اب شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ کی چادر بچھی ہوئی ہے اور ستارے روشنی دے رہے ہیں، جیسے چرخے میں سے دھاگے نکالے جاتے تھے اسی طرح ستارے روشنی نکال رہے ہیں۔ کہانی رات دن لکھتی ہے فطرت، قلم ہے اس کے اور اس کی دواتیں، فطرت سے مراد ہے قدرت، قدرت یعنی اللہ تعالی۔ اس شعر میں شاعر اوپر کیے گئے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا نا کہ یہ سب کیا ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ دن رات کا بدلنا اور اس میں جو عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سب قدرت یعنی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ قلم ہے اس کی اور اس کی دواتیں سے بھی یہی مراد ہے کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے لکھ دے اور جس طرح کا چاہے بنا دے۔ ہیں جتنی بھی رتیں سب ہیں سہانی، سناتی ہیں یہ فطرت کی کہانی۔ رتیں حالتیں یا کیفیات، سہانی خوبصورت یا حسین۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنی بھی کیفیات ہیں، جتنی بھی حالتیں ہیں، یعنی چیزوں کا آنا جانا بدلنا، یہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا بنانے والا ہے۔ بدلتے موسموں سے ہم نے جانا ہے سب موسم خدا کی مہربانی۔ آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ موسم ایک سا نہیں رہتا، موسم بدلتے رہتے ہیں، اگر ایک ہی موسم رہے تو ہم اکتا جائیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ نرگس کتاب صفحہ نمبر 53 کھول لیں۔ یہاں پر آپ سوال نمبر 1 اور 3 کتاب پر حل کریں گے، سوال نمبر 2 اور 4 نوٹ بک پر حل کریں گے۔ سوال دیکھیے، اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ سوال کے آگے ہی آپ جواب لکھیں گے حفیظ الرحمن احسن۔ دوسرا سوال دیکھیے، شاعر کس موسم کے جانے اور کس موسم کے آنے سے خوش ہیں؟ آپ سوچئے کہ نظم کے شروع میں شاعر نے کیا بتایا تھا کہ گرمی کے مہینے چلے گئے ہیں اور سردیوں کے دن آ رہے ہیں اور سب نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، آپ کے خیال میں سکھ کا سانس کیوں لیا گیا ہے؟ یہ شاعر نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ گرمی کے دن ختم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے سب نے سکھ کا سانس لیا ہے، تو اس سوال کا جواب آپ کتاب پر ہی لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، آپ کو ان دونوں موسموں میں سے کون سا موسم پسند ہے اور کیوں؟ کم از کم 2 وجوہات لکھیے۔ عزیز طالبہ، اگر آپ کو گرمی کا موسم پسند ہے تو آپ 2 وجوہات لکھیے کہ آپ کو وہ کیوں پسند ہے، اور اگر آپ کو سردی کا موسم پسند ہے تو اس کی بھی 2 وجوہات لکھیے۔ کام کو خوبصورت انداز اور اچھی لکھائی میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔